اردو سٹوریز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج منٹو کا افسانہ شیر آیا دوڑنا پیش خدمت ہے۔ اونچے ٹیلے پر گڈریے کا لڑکا کڑا دور گنے جنگلوں کی طرف منہ کیے چلا رہا تھا، شیر آیا دوڑنا۔ بہت دیر تک وہ اپنا گلا پاڑتا رہا۔ اس کے جوان بلند آواز بہت دیر تک فضاؤں میں گونجتی رہی۔ جب چلا کر اس کا ہاتھ سوکھ گیا تو بستی سے 2-3 بڈھے لاٹیاں ٹیکتے ہوئے آئے اور گڈریے کے لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے۔ پنچایت بلائی گئی، بستی کے سارے عقل مند جمع ہو گئے اور گڈریے کے لڑکے کا مقدمہ شروع ہوا۔ فرد جرم یہ تھی کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے امن میں خلل ڈالا۔ لڑکے نے کہا، میرے بزرگوں، تم غلط سمجھتے ہو، شیر آیا نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آ نہیں سکتا۔ جواب ملا، وہ نہیں آ سکتا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں؟ جواب ملا، محکمہ جنگلات کے افسر نے ہمیں چٹھی بھیجی تھی کہ شیر بڈھا ہو چکا ہے۔ لڑکے نے کہا، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے تھوڑے ہی روز ہوئے کایا کلپ کرایا تھا۔ جواب ملا، یہ افواہ تھی، ہم نے محکمہ جنگلات سے پوچھا تھا اور ہمیں یہ جواب آیا تھا کہ کایا کلپ کرانے کی بجائے شیر نے تو اپنے سارے دان نکلوا دیے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ دن ہنسا میں گزارنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے جوش کے ساتھ کہا، میرے بزرگوں، کیا یہ جواب جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، قطعاً نہیں، ہمیں محکمہ جنگلات کے افسر پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے وہ سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا ہے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا یہ حلف جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ جواب ملا، ہرگز نہیں، تم سازشی ہو، پپت کالمسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، غدار ہو، ترقی پسند ہو، سعادت حسین منٹو ہو۔ لڑکا مسکرایا، خدا کا شکر ہے کہ میں وہ شیر نہیں ہوں جو آنے والا ہے، محکمہ جنگلات کا سچ بولنے والا افسر نہیں ہے۔ پنچایت کے ایک بوڑھے آدمی نے لڑکے کی بات کاٹ کر کہا، تم اسی گڈریے کے لڑکے کی اولاد ہو جس کی کہانی سال ہر سال سے اسکولوں کے ابتدائی جماعت میں پڑھائی جا رہی ہے۔ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ شیر آئے گا تو تمہاری ہی تکبر اڑا دے گا۔ گڈریے کا لڑکا مسکرایا، میں تو اس سے لڑوں گا، مجھے تو ہر گھڑی اس کے آنے کا کٹکا لگا رہتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ شیر آیا والی کہانی جو تم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو آج کی کہانی نہیں؟ آج کی کہانی میں تو شیر آیا کا مطلب یہ ہے کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، بہت ممکن ہے شیر کی بجائے کوئی گدڑ ہی ادھر چلا آئے، مگر اس حیوان کو بھی تو روکنا چاہیے۔ سب لوگ کلکلا کر ہنس پڑے۔ گدڑ سے تو ڈرتے ہو؟ گڈریے کے لڑکے نے کہا، میں شیر اور گدڑ دونوں سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کی حیوانیت سے البتہ ضرور خائف رہتا ہوں، اور اس حیوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں۔ میرے بزرگوں، اسکولوں میں سے وہ کتاب اٹھا لو جس میں شیر آیا والی پرانی کہانی چھپی ہے، اس کی جگہ یہ نئی کہانی پڑھاؤ۔ ایک بوڑھے نے کنکارتے ہوئے کہا، یہ لونڈا ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، زندگی خط مستقیم نہیں ہے میرے بزرگوں۔ دوسرے بوڑھے نے پرت جذبات سے لرزتے ہوئے کہا، یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے، فتنہ پردازوں کا ایجنٹ ہے، اس کو فوراً زندان میں ڈال دو۔ گڈریے کے لڑکے کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ اسی رات بستی میں شیر داخل ہوا، بگدڑ مچ گئی، کچھ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے، باقی شیر نے شکار کر لیے۔ مونچوں کے ساتھ لگا ہوا خون چوس تھا۔ جب شیر زندان کے پاس سے گزرا تو اس نے مضبوط آہنی سلاخوں کے پیچھے گڈریے کے لڑکے کو دیکھا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ گڈریے کا لڑکا مسکرایا، دوست، یہ میرے بزرگوں کی غلطی ہے، ورنہ تم میرے لہو کا ذائقہ بھی چکھ لیتے۔ ماخذ کتاب نمرود کی خدائی۔ دوستو، تو یہ تھا سعادت حسین منٹو کا افسانہ شیر آیا۔ اس میں ایک کہانی اس نے یہ بیان کی ہے کہ کبھی بھی کسی بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس بات کے ساتھ افسانے کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے بھائی اسد کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔